السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے شعبان المعظم کی فضیلت اور مغفرت کی اس رات کی جس کا انتظار سب کرتے ہیں مگر جس سے فائدہ سب نہیں اٹھاتے۔ شعبان المعظم کی رات مغفرت کی رات ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، شعبان المعظم کوئی عام مہینہ نہیں ہوتا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، جسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا، جسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے خاص بنایا۔ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ عز و جل کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ یہ ہے شعبان کی فضیلت، یہ عمل درست کرنے کا مہینہ ہے۔ شعبان ہمیں بتاتا ہے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے اور شعبان تیاری کرنے کا مہینہ ہے۔ جس نے شعبان نہیں سنوارا اس کے لیے رمضان بھاری ہو جاتا ہے۔ پھر آتی ہے شعبان کی ایک رات، ایک بھاری رات، ایک فیصلہ کن رات، جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ یہ مغفرت ہے، یہ رحمت ہے، یہ اعلان آزادی بھی ہے۔ مگر اس حدیث میں ایک سخت بات بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اس رات اللہ عز و جل کچھ لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ کافر، دل میں عداوت رکھنے والا یعنی دشمنی مول لینے والا، قطع تعلق کرنے والا یعنی کہ رشتہ کاٹنے والا، ماں باپ کا نافرمان، کپڑا لٹکانے والا۔ کپڑا لٹکانے سے مراد یہاں پر حدیث مبارکہ میں ثوب یعنی ٹخنوں سے نیچے کپڑا یعنی کہ تکبر کے طور پر کپڑا لٹکانے والا، یہ وعید ہے، یہ تنبیہ ہے۔ یہ رات کہتی ہے کہ اللہ لمبی عبادت نہیں، صاف دل چاہتا ہے۔ اگر دلوں میں نفرت باقی ہو تو مغفرت نہیں ہوتی، رشتہ توڑ کر جنت کی امید نہیں، ماں باپ کو دکھ دے کر رحمت کی امید نہیں۔ شعبان کا پیغام سیدھا ہے، رمضان سے پہلے دل کو صاف کر لو، معاف کیے بغیر آگے نہ بڑھو۔ آج کی رات زیادہ مانگنا نہیں، زیادہ بدلنا ہے۔ یا اللہ ہمارے دل کو نفرت سے خالی کر دے۔ جو معاف کر گیا وہ کامیاب ہوا، جو جھک گیا وہی بخشا گیا۔ یہی شعبان ہے، یہی مغفرت کی رات ہے۔ آج فیصلہ کر لیجئے، عبادت بعد میں، دل کی صفائی سب سے پہلے۔ اور دل کی صفائی کے متعلق حدیث پاک، نیت المومنین خیر من عملی، یعنی کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا پہلے دل کو صاف کیجئے، بعد میں عبادت کو عمل میں لائیے گا۔ جو بدل گیا وہ بچ گیا، جو نہ بدلا وہ محروم رہا۔ اللہ عز و جل ہمیں محرومیوں میں شامل نہ فرمائے۔ شب بارات وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب بندوں کے اعمال نامے دیکھتے ہیں۔ یہ رات گناہوں کی معافی اور نیک اعمال کے لیے خاص ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت سے اس رات میں بہت سے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ شب بارات کی آخری تہائی رات میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اپنے رب سے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیں، گناہوں کی معافی طلب کریں اور نیک اعمال کے لیے مدد طلب کریں۔ یہ رات صرف ظاہری اعمال کی رات نہیں بلکہ دل کی صفائی کی رات ہے۔ کوشش کریں دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، سب کے لیے محبت ہو، دعا کا جذبہ پیدا ہو۔ ہم سب کو اس رات کی عبادت، دعا اور نیکی میں گزاریں تاکہ اللہ کی رحمت اور مغفرت ہمارے حصے میں آئے۔ اللہ پاک ہمیں اس رات کی برکتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔